تو میں نبی کی اولاد کی بات کر رہا ہوں، علی کی اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، تو اللہ تعالی کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اور کل قیامت کے دن تم میدان محشر میں اٹھو گے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لواء الحمد کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور تمہیں پکار کر کہیں گے آ میری اولاد آ جا، تو میرے سائے کے نیچے کھڑا ہو جا۔ جن جن لوگوں نے تیری تعظیم کی، تیری عزت کی، تیرا ادب کیا، ان کو تو بھی بلا لے، تیرے صدقے میں میں ان کو بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ ہے سادات۔ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ معمولی میں نے بتایا، حسینی سید، حسنی سید، علوی سید اور عباسی سید۔ واقعہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، ایک علوی سید بلخ چلا گیا اپنی فیملی کو لے کر، اس کی کئی بیٹیاں تھیں۔ جب وہاں پہنچا تو اس سید کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اپنی لڑکیوں کو لے کر فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئی، پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو کھانا نہیں۔ کون ہے؟ علوی سید ہے۔ مصیبت کی ماری وہاں سے سمرقند آ گئی۔ سمرقند آنے کے بعد ایک مسجد میں اپنی نوجوان بیٹیوں کو ٹھہرا دیا، کہا کہ تم بھوکی ہو، میں ذرا باہر جاؤں، کسی سے کچھ مدد لے لوں۔ مسجد میں نوجوان لڑکیوں کو چھوڑا، باہر نکلی، دیکھا کہ ایک رئیس آدمی جس کے ارد گرد بے شمار مجمع جمع ہوا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بڑا رئیس ہے، مسلمان ہے۔ تو کہا کہ یہ مسلمان ہے تو علی کو چاہتا ہوگا، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوگا، الا المودۃ فی القربی سے عقیدت رکھتا ہوگا۔ قریب پہنچی، سلام کیا، کہا کہ میں علوی سید ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری اتنی لڑکیاں ہیں، فلاں مسجد میں نے ان کو ٹھہرا دیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں تم سے مدد چاہتی ہوں۔ اس رئیس آدمی نے سید زادی سے پوچھا تیری سید ہونے کی گواہی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس پر بھی ہم کو ذرا ڈرنا ہے، اگر کوئی جھوٹا بھی سید کہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو مان لیں، اس کا ادب کریں، اس کا گناہ اس کے ساتھ۔ ہم لفظ سید پر ادب کر رہے ہیں۔ سید بے نمازی نہیں ہوتا، سید جھوٹا نہیں ہوتا، سید کسی سے دشمنی نہیں کرتا، سید حرام کا نہیں کھاتا، سید سر تا پا معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ یہ اولاد علی، اولاد رسول کی فطرت ہے۔ اب اگر کوئی سید کہے کہ ہم لفظ سید کی تعظیم کریں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کا احترام کریں گے، سوال نہیں کریں گے، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا وبال تجھ پر۔ اس رئیس نے اس سید زادی کی طرف توجہ نہیں دی، دھتکار دیا، مصیبت کی ماری وہاں سے نکلی۔ پھر کچھ دور چلی، ایک آدمی بوڑھا، اس کے ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ایک مجوسی ہے اور بڑا خیر خواہ ہے، لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے پاس پہنچی اور جا کر اس سے کہا میں علوی سید ہوں، میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ بس اتنا کہا، اس شیخ نے، اس مجوسی نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جاؤ میری بیگم سے کہو کپڑے پہن لیں، فلاں مسجد میں ان کے بچے ہیں، ان کو جا کر گھر لائیں، ان کا استقبال کریں، ان کی عزت کریں، چونکہ یہ علوی سید ہیں، علوی سید ہو یا حسینی سید ہو، نبی کی آل ہے، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ مجوسی گھر لایا، کپڑے پہنایا، بچوں کو غسل کا انتظام کیا، گھر میں رکھ لیا۔ مختصر یہ ہے کہ ان کو خوب کھلایا پلایا اور کہا کہ تم نبی کی اولاد ہو، تم میرے گھر میں قیام کرو۔ رات گزری، آدھی رات کا وقت ہے، وہ مسلمان جو رئیس تھا وہ خواب دیکھ رہا ہے
کیا خواب ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں لواء الحمد کے سائے میں کھڑے ہیں، اور یہ وہاں پہنچا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، مجھے بھی اس جھنڈے کے نیچے سایہ عطا فرمائیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تیرا مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ماتھا ٹھنکا۔ سیدہ آئی تھی، میں نے اس سے دلیل مانگا اور اس کی کوئی خدمت نہیں کی۔ آج یہی سوال محشر کے دن اللہ کے رسول مجھ سے کر رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں؟ نیند سے بیدار ہوا، روتا ہوا اٹھا، اپنے خدمت گزاروں سے کہا جاؤ سمرقند میں تلاش کرو، وہ سید زادی کہاں ہے، کس کے گھر میں قیام پذیر ہے؟ تلاش کرتے ہوئے پتا چلا کہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے، اس کی مہمان بنی ہوئی ہے۔ پہنچا اور اس مجوسی سے کہنے لگا اے مجوسی، وہ مسلمان ہیں، نبی کی اولاد ہیں، میں ان کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، 1000 دینار میں تجھے دے دیتا ہوں، ان کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی کہتا ہے خواب دیکھ کے آیا ہے، تو جو خواب دیکھا وہی خواب میں بھی دیکھا۔ جب یہ سید زادے اپنی بچیوں کے ساتھ میرے گھر پہنچی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، میں نے ان سید زادوں کو گواہ بنا کر میرے سارے گھر کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں جنت کے اندر ہیرے جواہرات سے مرصع ایک محل بتایا کہ آج سے یہ محل تمہارا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو آل رسول کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اس دنیا میں بھی ان کا مقام بلند ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ تم میری آل سے محبت کرو، میری آل سے پیار کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ انعام کیا ملے گا آپ کو؟ کل قیامت کے دن ساری نعمتیں، ساری رحمتیں اور ساری برکتوں سے آپ کو نوازا جائے گا، اور جو نبی کی آل کا منکر ہوگا وہ کافر کی موت مرے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ یسم رائحۃ الجنہ، یعنی جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ آل رسول کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ آل رسول نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ان تعلیمات پر عمل کریں اور سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ یہ مضمون حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ سے شروع ہوا۔ انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آل رسول کی محبت کرنے سے کیا کیا ہم کو نعمتیں ملتی ہیں، اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی کی اولاد سے محبت کی، اور یہی محبت تھی اللہ تعالی نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، ان کو پسندیدہ بنا لیا، اور ان کو انعام عطا فرمایا۔ وہ کیا انعام تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ ہم بھی اگر آل رسول کی تعظیم و تکریم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خطاب ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور آل رسول کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔